السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج کا یہ دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق کے اندر میں آپ کو تنوین اور نون ساکن کا مکمل قاعدہ بتانے والا ہوں، اور اس کے اندر جتنی بھی باتیں پائی جاتی ہیں یہ تمام باتیں میں نے یہاں پر لکھ کر رکھ لیا ہے، اور میں اس کو اب ہر ایک کو خلاصہ کر کے بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو میں نے یہاں پہ ایک لکھ دیا ہے تنوین اور نون ساکن۔ تو پہلے یہ سمجھے تنوین کسے کہا جاتا ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تو آپ یاد رکھیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے میں نے لکھا ہے نون ساکن، یعنی میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، تو نون کے اوپر یہاں پہ جزم ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ نون ساکن ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے کل کتنے قاعدے ہیں پہلے آپ وہ یاد رکھیں۔ تو تنوین اور نون ساکن کے میں نے یہاں پہ کل 4 قاعدے لکھے ہیں: اظہار، اخفا، اقلاب اور ادغام۔ تو تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہو گئے۔ میں نے یہاں پہ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ تمام حروف میں نے یہاں پر لکھ دیا پہلے ہی۔ یہ کل 29 حروف ہیں، تو یہ انہی تمام حروف کو ہمیں ان چاروں میں بانٹنا ہے۔ تو چاروں میں جب میں نے ہر ایک حرف کو بانٹا تو سب کو ملا کر یہاں پہ 28 ہو گیا، لیکن ایک باقی رہ گیا۔ ایک اس لیے باقی رہا، میں نے آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر جو حمزہ ہے اور یہاں پر الف ہے، تو الف کے اوپر کچھ لکھ دیں گے تو ظاہر سی بات وہ حمزہ بن جائے گا، تو یہ دونوں ملا کر ایک ہو گیا۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ 29 نہیں بلکہ یہ 28 ہی حروف ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں 28 حروف کو میں نے ان چاروں میں تقسیم کر دیا۔ تو آپ اس کا پہلے اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کے بعد آپ اسے اچھے انداز میں پہلے یاد کر لیجئے۔ اظہار کے 6 حروف اور اخفا کے 15 حروف اور اقلاب کے لیے 1 حرف اور ادغام کے لیے 6 حروف۔ تو جب آپ کو یہ تمام اچھے انداز میں یاد ہو جائیں گے تو یاد ہونے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد اظہار میں سے، یعنی اظہار کے جو حروف ہے ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہمیں اظہار کرنا ہے، اور تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا جو 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہمیں اخفا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اقلاب ہے اور اسی طریقے سے ادغام ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اظہار کہتے ہیں کسے۔ پہلے میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں کہ یہ تنوین ہے۔ تنوین کے اندر نون کی آواز کیسے ہے؟ تو نون کی آواز آپ کو اگر نکالنا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کتاب میں دیکھیں گے با دو زبر بن لکھا ہوا ہے، تو اسی کو اگر نون دے کر ہم پڑھتے ہیں تو با نون زبر بن، تو یہاں پر نون نکل گیا تو ہم سمجھ گئے کہ اس میں بھی نون چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر نون ساکن جو ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے صاف صاف نون دکھائی دے رہا ہے۔ تو بہرحال تنوین ہو یا نون ساکن ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ تو جب بھی تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ اظہار ہے۔ تو چلیے میں مثال کے طور پہ آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ جیسے نون ساکن کی مثال میں یہاں پہ دے دے رہا ہوں، من عین، میں نے یہاں پہ لکھا من عین۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی، یہ اظہار کے جو حروف ہیں اسے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے اور حروف اظہار بھی کہا جاتا ہے۔ حلقی تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام حروف حلق سے نکلتے ہیں۔ بہرحال نون ساکن کے بعد آپ یہاں پہ غور کریں، یہ عین ہے جو کہ عین اس میں سے ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس میں اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے ناک میں ہمیں نہیں چھپانا ہے، صاف صاف پڑھنا ہے، من عین۔ تو اس طریقے سے نون کی آواز یہاں پہ ظاہر ہو گئی۔ اب رہی بات اخفا کی، تو اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو۔ تو ناک میں اس طریقے سے چھپائیں گے کہ زبان تالو سے ہٹا ہوا رہنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دے رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے یہاں لکھا منذر، تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ زال آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد زال حروف اخفا میں سے آ گیا، اس لیے اب نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا ہے بلکہ ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے منذر، اور زبان کی نوک تالو سے ہٹا رہنا چاہیے، اتنی بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔
تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ تو دیکھیے جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اقلاب یعنی با آ جائے تو ابھی کیا کریں گے، نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ با کے اوپر ایک چھوٹی میم اس طریقے سے لکھی ہوتی ہے، تو میم لکھا رہے یا نہ رہے اگر آپ قاعدہ جانتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد اگر با آ جائے گا تو اب نون کی آواز نہیں رہے گی، بلکہ وہ نون کی آواز میم سے بدل جائے گی، اور ہمیں گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھیں گے من بخیلا۔ اب من بخیلا نہیں پڑھنا ہے ہم کو پڑھنا ہے اب من بخیلا، کیونکہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو ادغام بھی سمجھا دیتا ہوں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ادغام جو یہاں پہ میں نے 6 لکھا ہے، جب 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا کرنا، ہم کو پچھلے والے حرف کو اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کے بعد کسی میں ادغام تام ہوگا اور کسی میں ادغام ناقص ہوگا، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ ادغام کی میں نے یہاں پہ 2 قسم نکالی ہے، ایک کا نام ادغام تام رکھا ہے اور ایک کا نام ادغام ناقص رکھا ہے۔ تو ادغام کے 6 حروف ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس میں سے لام اور را کو آپ نکال لیجئے اور یہ آپ کو دے دینا ادغام تام کو، یعنی ادغام کی 2 قسم، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو ادغام تام کو میں نے 2 حرف دے دیا اور ادغام ناقص کو جو اس کے اندر باقی ہے 4 حروف، یہ 4 حروف میں نے ادغام ناقص کو دے دیا۔ اب سمجھیے ادغام تام کسے کہتے ہیں؟ ادغام تام کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ ملا دیا جائے، اس کے اندر بالکل بھی آواز ناک میں نہیں جانا چاہیے۔ اور ادغام ناقص کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ نہ ملا جائے بلکہ آدھا آدھا ملا جائے اور آدھے کو ناک میں چھپایا جائے۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھا دے رہا ہوں۔ چلیے میں ادغام تام کی مثال پہلے دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے میں یہاں پہ ایک نون ساکن کی مثال لیا ہوں اور ایک میں یہاں پہ تنوین کی مثال لیا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد یہ یہاں پہ را آ رہا ہے، مر رسول۔ تو نون ساکن کے بعد یہاں پہ کیا آیا، را آیا، اور را میں نے کس کے اندر لکھا ہے، ادغام تام کے اندر۔ اور ادغام تام کا مطلب میں نے یہ بتایا کہ پچھلے حرف کو اگلے حرف میں بالکل ملا دینا ہے اور اس کے اندر آواز بالکل ناک میں نہیں جائے گی۔ تو ہم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، تو جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد را آ جائے یا لام آ جائے تو ہم کو بالکل ملا دینا ہے اور اس طریقے سے پڑھنا ہے مر رسول۔ اب میں آپ کو ادغام ناقص سمجھا دے رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ادغام ناقص کے میں نے یہاں پہ 4 حروف لکھے ہیں، تو تنوین اور نون ساکن کے بعد ادغام ناقص کے جو 4 حروف ہے اس میں سے کوئی بھی آ جائے تو نون کی آواز کو ہمیں ناک میں چھپانا ہے اور اگلے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو کہ ادغام ناقص میں سے ہے۔ تو اب ہم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، پچھلے حرف کو اگلے حرف میں ملا دینا ہے اور نون کی آواز ناک کے اندر جائے گی اور اس طریقے سے پڑھیں گے من یقول۔ تو آپ یاد رکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ادغام ناقص کی جو 4 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور پچھلے حرف کو اگلے حرف میں ہم کو ملا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے پورا حرف لکھ کر ہر ایک کے اندر بانٹا اور ہر ایک کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اگر آپ کوئی بات نہیں سمجھے ہیں تو ایک بار پھر سے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور ایک بار آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ہر ایک حرف کو اچھے انداز میں آپ کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ بغیر یاد کیے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور رہی بات قاعدہ کس طریقے سے آپ کر پائیں گے، تو قرآن پڑھتے رہیے اور ان تمام قواعد کو ذہن میں رکھیے اور دھیرے دھیرے ایک ایک قاعدے پر عمل کر کے پڑھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کا قرآن بالکل ہی درست ہو جائے گا۔ تو آج یہ دوسرا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ 3 سبق جو ابھی باقی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس طریقے سے آپ مکمل قرآن خوب اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور اگر پہلی مرتبہ چینل پہ آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے پاس ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔